اسے تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ وہ 4 راز جن سے ٹائٹینک ڈوبنے کے 111 سال بعد بھی پردہ نہیں اٹھ سکا، اور آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا، اور اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھہمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کے درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا تھا۔ وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا، بلکہ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے تھے، اور 111 سال بعد بھی اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ سپٹمبر 1985 میں اس جہاز کی باقیات کو بحر اوقیانوس میں جائے حادثہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ حادثے کے بعد یہ جہاز کینیڈا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر کی گہرائی میں 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر تھے۔ 111 سال کے بعد اس حادثے کے بارے میں مہمیں موجود ہیں۔ نمبر 1، یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، اور خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ اس یقین کی کچھ شروعات بھی تھی۔ فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیرو کے شعبہ بحریہ او انجینئرنگ کے پروفیسر انجینئر الیگزینڈر ڈی پینو الوا کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا جہاز تھا۔ کئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے، یعنی جہاز کا ایک کمرہ پانی سے بھر جائے تو دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے لیے کچھ مشکلات پیش آئی تھیں، جیسا کہ جہاز کی اونچائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک سے کام کر سکیں۔ اس پر بہت سوچ بچار کی گئی۔ پروفیسر الوا کے مطابق اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی اونچائی کا تعین کیا، یہاں تک کہ سیلاب کی صورت میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی چھت کی اونچائی تک نہیں پہنچے گا، اور انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بھی بنائے تھے۔ لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے زبردست ٹکراؤ کا سوچا بھی نہیں تھا۔ الوا کا کہنا ہے کہ یہ تصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز کی مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سوراخ ہو گیا تھا، اور ایسی حالت میں پانی ڈیک تک پہنچ گیا تھا۔ جہاز پانی سے بھرنے لگا تھا، ایسی صورت میں ریسکیو ممکن نہیں تھا۔ آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے تھے، آپ سب کچھ آزما سکتے تھے، لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا تھا اس رفتار سے اسے باہر تک نہیں پھینک سکتے۔ جہاز سازی اور نیوکلیئر سول انجینئرنگ تھیوری بتاتے ہیں کہ ٹائٹینک کی اس وقت تشہیر کی گئی تھی کہ وہ ڈوب نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے سیلرز بنائے گئے تھے جو واٹر ٹائٹ وال سے بنے تھے، اور اس میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور جہاز میں پانی داخل ہونے کی صورت میں بھی پانی اس سیلرز اور کمپارٹمنٹس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن برفانی تودے کے ساتھ ٹکرانے سے جہاز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، اور واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کی بہت سی دیواریں تباہ ہو گئی تھیں۔ فلومینٹس فیڈرل یونیورسٹی کے پروفیسر اور ٹرانسپورٹ انجینئر اوریولو سوراس مرتا کے مطابق ٹائٹینک کا واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بند کرنے کا نظام بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت جہاز بنانے کے لیے جو دھات استعمال ہوئی تھی وہ موجودہ سٹیل کی طرح مضبوط نہیں تھی۔ سورس مرتا کا کہنا ہے کہ زیادہ تصادم کے بعد جہاز کی ساخت میں تبدیلی آئی اور دروازے بند نہیں ہوئے تھے اور پھنس گئے تھے۔ ٹائٹینک کو اس دور میں خالص سٹیل سے بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت کا سٹیل ایسا نہیں تھا، آج کے فولاد کی طرح مضبوط بھی نہیں تھا۔ ساؤ پاولو میں میکنزی یونیورسٹی کے پروفیسر میٹالرجیکل جان ویتا وقت بتاتے ہیں کہ 1940 کی دہائی تک جہاز کا مرکزی حصہ شیٹ میٹل سے بنا تھا، تاہم بعد میں دھاتوں کو پگھلا کر ان جہازوں کی مرکزی باڈی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ویتا وقت کہتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے ٹیکنالوجی اور مواد بہت بدل چکے ہیں۔ اب دھات پگھل کر آپس میں جڑی ہوئی ہے، اور سٹیل بنانے میں کاربن کا استعمال کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور مینگنیز کا استعمال بڑھنے لگا ہے۔ آج کا سٹیل بہت مضبوط ہے۔ جان ویتاوک کے مطابق آج کے بحری جہاز پانی، سمندری لہروں کے اتار چڑھاؤ اور سمندری طوفانوں سے ہم آہنگ ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلو بینڈ حاصل کرنے کی دوڑ۔ بڑے حادثے کے بعد
اس کی وجوہات میں انسانی غلطیاں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آئس برگ سے بھرے خطوں سے گزرنے میں مشکلات کے باوجود اس پر سفر کو تیزی سے مکمل کرنے کا شدید دباؤ تھا۔ دراصل یہ بلو بینڈ کے اصول کے لیے تھا۔ 1839 میں شروع ہونے والا یہ اعزاز بحر اوقیانوس کو عبور کرنے والے تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا، اور ٹائٹینک کو اس کا اعزاز سب سے مضبوط دعوے دار سمجھا جاتا تھا۔ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز بنائے۔ سب سے بڑے تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلو بینڈ مل گیا۔ اس کارنامے کو حاصل کرنے کی کسی بھی جہاز کے لیے پہلا سفر سب سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے مطابق پہلے سفر کے دوران جہاز کی حالت سب سے بہتر ہوتی ہے۔ جہاز پہلے سفر میں تیز ترین رفتار حاصل کر سکتا ہے، اور ٹائٹینک نے بھی زیادہ تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بچ جانے والوں میں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کے کپتان کو ارد گرد کے علاقے میں برف کے تودے کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، لیکن اس نے جہاز کی رفتار کم نہیں کی، کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بحر اوقیانوس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمبر 3، ٹائٹینک اکیلا نہیں تھا۔ ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا۔ اس جہاز کو چلانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بیلفاسٹ شہر کے ہارلینڈ اور وولف یارڈ کو 21ویں صدی کے اوائل میں 3 جہاز بنانے کا حکم دیا تھا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ عالمی معیار کے بنائے گئے ڈیزائن کے تینوں جہاز دنیا کے سب سے مضبوط اور سہولیات سے آراستہ ہوں گے، اور انجینئر سٹمپ نے کہا کہ ان منصوبوں کے وقت خوب تشہیر بھی ہوئی تھی۔ 1908 اور 1915 کے درمیان بنائے گئے ان جہازوں کو اولمپکس کلاس جہاز کہا جاتا تھا۔ پہلے 2 بحری جہاز 1908 میں اولمپک اور 1909 میں ٹائٹینک کی تیاری شروع ہوئی تھی۔ 3 جہاز دی جامینگٹن کی تیاری اور 1911 میں شروع ہوئی، تاہم تینوں جہاز کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ اولمپک جہاز جون 1911 میں بحری سفر کے لیے سمندر میں اتارا گیا اور اسی سال ایک جنگی جہاز سے ٹکرا گیا، تاہم مرمت کے بعد اس کی سروس دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانوی شہر نے اسے فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا، اور 1918 میں یہ ایک جرمن آبدوز سے ٹکرا گیا، اور مرمت کے بعد 1920 میں اس کا دوبارہ استعمال شروع ہوا۔ پرانا اور قابل اعتماد سمجھا جانے والا یہ جہاز 1935 تک استعمال ہوتا رہا۔ یہ تینوں جہاز اپنے زمانے میں بہت بڑے تھے، لیکن آج کے مقابلے میں بہت چھوٹے کہلائیں گے۔ مرتا کا کہنا ہے کہ آج کے جہازوں کے مقابلے میں صرف ایک کشتی تھی۔ ٹائٹینک کی لمبائی 269 میٹر تھی۔ عملے اور مسافروں سمیت تقریباً 3300 افراد کو ٹھہرانے کی سہولت تھی، اور آج کا سب سے بڑا مسافر جہاز ونڈر آف دی سی، جس کی لمبائی 362 میٹر ہے، اور اس جہاز میں عملے کے 2300 ارکان کے ساتھ 7000 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اتنی زیادہ اموات کی وجہ کیا تھی؟ ٹائٹینک حادثے میں 1500 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سمندری جہازوں کے حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد سمندری جہازوں کو حفاظت کے لیے ریڈار جیسے آلات کی تیاری شروع کر دی گئی۔ پروفیسر اللہ بتاتے ہیں کہ ریڈار کا استعمال دوسری عالمی جنگ کے بعد شروع ہوا تھا، اور اس سے پہلے سب کچھ کا انحصار سامنے کے منظر پر تھا۔ ایک ملاح کو اونچائی پر بٹھایا جاتا تھا، جہاں سے وہ سامنے موجود آئس برگ وغیرہ کے بارے میں الرٹ کرتا تھا۔ یہ طریقہ اس وقت محفوظ نہیں تھا جب جہاز تیز رفتاری سے چل رہا ہو، اور ٹائٹینک کے حادثے کے بعد بحری جہازوں میں حفاظتی انتظامات پر زور دیا گیا، اور ٹائٹینک کے حادثے میں بہت سے لوگ اس لیے مارے گئے کہ ان کے لیے لائف بوٹس نہیں تھیں۔ پروفیسر اللہ بتاتے ہیں کہ یہ جہاز کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس یقین کی وجہ سے جہاز میں صرف آدھی لائف بوٹس رکھی گئی تھی، اور مرتا کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ سمندری جہازوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، اور سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک بنایا گیا، اور تعمیر کے دوران حفاظتی پیرامیٹرز کا خیال رکھا گیا۔ اسے مسلسل بہتر بنانے کی منصوبے بنائے گئے۔ آج کے دور میں ریڈار اور سونار برف کے تودوں کا بہت پہلے کا پتہ لگا دیتے تھے، اور آج سمندر کی نقشہ سازی یا نیویگیشنل چارٹ سفر کے دوران بہت زیادہ جدید ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔